السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کے قریب اس طرح کے مسائل اکثر و بیشتر سامنے آتے رہتے ہیں، جن کو بنیاد بنا کر اختلافات کو بہت ساری ہوا دی جاتی ہے۔ اس معاملے پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو ہمیں بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اختلافات حل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت میں یہ بات اصولی طور پہ دی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو شکوک و شبہات کو بھی چھوڑ دے اور اپنے اعمال میں بالضبط اور یقین کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے تو یہی بندہ متقی ہوتا ہے، اور متقی شخص تب تک بندہ متقی نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ فی معاشرہ بھینس کی قربانی پر دلائل بھی موجود ہیں، اس کے جواز میں بھی اور اس کے ناجائز ہونے میں بھی۔ ہر دو فریق اپنی اپنی رائے رکھتا ہے اور اپنی اپنی رائے کو بہتر قرار دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو جواز کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نزدیک ان کی رائے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بھینس کا جو ذکر کیا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی کے جانوروں کی لسٹ میں نہیں آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گائے کے موجود ہوتے ہوئے جس جانور کی قربانی ثابت ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے جان بوجھ کر بندہ دوسرے جانور کی جو شک والا ہے، جس کے متعلق شبہات ہیں، اس کی قربانی کرے تو یہ معاملہ محل نظر ہے۔ اس لیے افضل بات تو یہ ہے کہ بندہ گائے کے موجود ہوتے ہوئے بھینس کی قربانی کرے ہی نہ۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جب بندہ گائے کی قربانی کرتا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالضبط پا لیا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کر بھینس کی قربانی کرتا ہے تو وہ ایک شک و شبے والا معاملہ بن جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دو دانتے جانور کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، اگر تم پر مشقت ہو جائے، جانور مل نہ رہا ہو یا قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں اور تمہاری استطاعت نہ ہو خریدنے کی، تو بھیڑ کی نسل کا کھیرا تم قربانی میں کر سکتے ہو۔ ایسے ہی اگر آپ کو گائے نہیں مل رہی ہے یا اس کی قیمت بڑی زیادہ ہے تو آپ چھوٹا جانور لے لیجئے، لیکن اگر بڑا ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بعض علماء کرام جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ موقف پھر بھی جو ہے وہ بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن کلی طور پہ اس کو یہی کہنا کہ یہ بھی گائے ہی کی نسل ہے اور گائے ہی کی جنس ہے اور گائے کا ہی ایک حصہ ہے، تو یہ بات جو ہے اصل اختلاف کی وجہ ہی یہ ہے۔ تو اختلاف سے بچتے ہوئے ایک شبے والی چیز کو چھوڑ کر جب بندہ اچھی چیز کی طرف آ جاتا ہے جس کے متعلق بالضبط یقین ہے تو پھر بندے کو دل کے اندر کوئی تشنگی نہیں رہتی۔